اگر میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا تو ہو سکتا ہے اس اندھے کے دل میں یہ خیال ہو جائے کہ پتہ نہیں میرا بھائی سارا اچھا اچھا تو نہیں کھا کے میرے لیے کوئی خراب تو نہیں چھوڑ دیا، یا سب میرے حصے میں کچھ کم رہ گیا ہو، اس کے حصے میں زیادہ چلا گیا ہو۔ ایسے لنگڑے کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے کہ لنگڑا اپنے آپ کو بیٹھنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ ساتھ میں میرے بیٹھنے سے پورا کھل کر کے نہ بیٹھتا ہو، تو اس لیے اس سے احتیاط کی جائے۔ ایسے مریض کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے مریض کم کھائے مرض کی وجہ سے اور میں اپنے بھائی کا حصہ کھا لوں، تو اس لیے ایک دوسرے نے احتیاط کرنی شروع کر دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی آیت کو نازل فرمایا کہ لیس علی الاعمی حرج، کہ اندھے پر کوئی حرج نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ اندھے کے ساتھ بیٹھ کر کے کھا لو۔ اگر کچھ کم زیادہ ہو جاتا ہے اور بہتر غیر بہتر کا بھی اگر ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ معاف ہو جائے گا اندھے کے ساتھ۔ لیکن جس کو دکھتا ہے، جو دیکھ کر جس کے آنکھیں ہیں، جس کے بینائی ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ انصاف کا معاملہ کرے اپنے اندھے بھائی کے بھی ساتھ اگر اس کے ساتھ کھا رہا ہے تو۔ ولا علی الاعرج حرج، اور فرمایا سے لنگڑے پر بھی کوئی حرج، کوئی تکلیف، کوئی گناہ نہیں۔ ولا علی المریض حرج، اور فرمایا کہ مریض پر بھی، بیمار پر بھی کوئی حرج نہیں۔ ولا علی انفسکم، اور فرمایا کہ تم کھاؤ، تم کھا سکتے ہو، ان تاکلوا من بیوتکم، تم کھاؤ اپنے گھروں کے اندر، یعنی تم اپنے گھروں کے اندر کھا سکتے ہو۔ او بیوت آبائکم، یا تم اپنے باپ کے گھر کھا سکتے ہو، اس میں کوئی تکلف نہیں، باپ کے گھر جا کر کے کھانا تم کھا سکتے ہو۔ او بیوت امہاتکم، تم اپنی ماؤں کے گھر پر جا کر کے کھا سکتے ہو۔ او بیوت اخوانکم، یا تم اپنے بھائیوں کے گھر جا کر کے کھا سکتے ہو۔ او بیوت اخواتکم، یا تم اپنی بہنوں کے گھر جا کر کے کھا سکتے ہو۔ او بیوت اعمامکم، یا تم اپنے ماموں کے گھر جا کر کے کھا سکتے ہو۔ او بیوت عماتکم، یا تم اپنی پھوپھیوں کے گھر کھا سکتے ہو۔ او بیوت اخوالکم، یا تم اپنے خالاؤں کے ساتھ کھا سکتے ہو۔ او بیوت خالاتکم، او بیوت اخوالکم، اپنے ماموں کے ساتھ کھا سکتے ہو۔ او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے یہاں جا کر کے کھا سکتے ہو۔ او ما ملکتم مفاتحہ، یا تم ان کے ساتھ کھا سکتے ہو جن کی کنجیاں تمہارے پاس موجود ہیں۔ تمہارے پاس جن گھروں کی کنجی موجود ہے، چابی موجود ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایسے گھر بیان کیے ہیں کہ جن کے گھر جا کر کے آپ بلا تکلف کھا سکتے ہیں۔ تو جن کے پاس کنجیاں، جن کے گھروں کی چابیاں آپ کے پاس، ان سے کیا مطلب ہے؟ جب صحابہ کرام جہاد میں جایا کرتے تھے تو جہاد میں جانے والے صحابہ جو رہ جاتے تھے، معذورین، مجبورین، جو نہیں جا سکتے تھے جہاد میں، تو ان کو اپنی چابی اپنے گھر کے دے دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس میں سے جو تم چاہو اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ بھائی میں اگر اس کو کھول کر کے استعمال کروں گا تو پتہ نہیں میرا بھائی کیا سمجھے گا، تو اس کو استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ جب تمہارے پاس وہ چابی دے کر کے جا رہے ہیں تم بلا تکلف اس کے گھر سے خرچ کر سکتے ہو جبکہ وہ کہہ کر کے بھی جا رہا ہے۔ او صدیقکم، یا تمہارے دوست کے گھر سے۔ معاملہ یہ پیش آیا کہ حارث ابن عمر وہ اپنے دوست کو چابی دے کر کے چلے گئے اپنے گھر کے جہاد میں، کہا تو میرے گھر میں کی دیکھ بھال کرنا، میرے گھر کی پوری ذمہ داری آپ کے پاس ہے۔ جب وہ جہاد سے واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ میرا دوست بڑا دبلا پتلا ہو گیا، تو انہوں نے وجہ پوچھی، کہا کہ مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں آپ کے گھر سے کچھ کھاؤں۔ تو پھر قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہیں جب تمہارا دوست اپنی ذمہ داری دے کر کے جا رہا ہے تو تم اپنے دوست کے گھر سے کھانے میں تمہیں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یہ وہ گھر بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن میں سے کوئی آدمی کھائے گا تو اس پر کوئی حرج، کوئی گناہ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیس علیکم جناح، اور فرمایا کہ تم پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے، ان تأکلوا جمیعا، یہ کہ تم سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ، او اشتاتا، یا الگ الگ بیٹھ کر کے کھاؤ، تو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، کہ تم الگ الگ بیٹھ کر کے کھاؤ یا ساتھ میں بیٹھ کر کے کھاؤ۔ کہاں بہتر یہ ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم ساتھ میں بیٹھ کر کے کھاؤ، دسترخوان کی محبت الگ ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ پوری اپنی فیملی، پورے گھر والے بیٹھ کر کے وہ ایک دسترخوان پر کھانا چاہیے، جس میں صرف محرم ہو، غیر محرم کی اجازت نہیں دسترخوان پر بٹھا کر کے کھلانے کی۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا، تو سلام کیا کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے گھر والوں پر، تحیۃً من عند اللہ، تاکہ یہ اللہ کے پاس سے ایک نیک عبادت ہے، بہت ہی اچھی عبادت ہے، مبارکتاً، بابرکت ہے، برکت والی ہے، طیبتاً، صاف ستھری ہے، اس لیے اس سے برکت بھی پیدا ہوتی ہے اور اس سے طیبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ جب گھروں میں داخل ہوں تو سلام کریں، گھروں سے نکلے تو سلام کریں۔ اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ 5 وقت وہ سلام کر لے، ثواب ملے گا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں، اپنی آیات کو کھول کھول کر کے بیان فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل رکھ لو۔
فإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، تاکہ وہ ایمان والے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ان کے ساتھ یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوتے ہیں کسی اہم معاملے پر، لم يذهبوا، تو وہ نہیں جاتے حتی یستأذنوا، یہاں تک کہ وہ آپ سے اجازت لے لیں۔ غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو بلا کر کے جمع کر کے مشورہ کیا، چونکہ غزوہ احزاب کے موقع پر تمام کفار اکٹھے، مشرکین، یہودی، عیسائی، سب مل کر کے سب نے حملہ کیا تھا ایک ساتھ۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو بلا کر کے مشورہ کیا، تو اس میں جو منافقین تھے وہ آنکھیں کھسکا کر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اور صحابہ کرام نے سب نے مل کر کے خندق کو کھودا، مشورہ کیا کہ خندق بنا دی جائے تاکہ وہ لوگ حملہ کر کے ادھر پار ہی نہ ہو سکے کا، اس سے ان کا بچاؤ کیا جا سکے۔ تو اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہمارا کوئی امیر، خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا ہے، تو اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا امیر اگر ہمیں بلا اکٹھا کرے تو پھر اس کی اجازت کے بغیر جانا ایک دم جائز نہیں ہے، اس کی اجازت لے کر کے جائے جب کسی اہم معاملے کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ کیونکہ سوال تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ صحابہ کرام کو بلایا ہے اور صحابہ کرام کتنی مرتبہ بنا اجازت کے چلے گئے۔ یہاں جو حکم دیا گیا ہے وہ خاص میٹنگ کے لیے، خاص مجمع کے لیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص کام کے لیے بلایا ہو، پھر بنا اجازت کے اگر کوئی جاتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، بلکہ مفسرین کرام نے کہا کہ وہ حرام ہے۔ فَإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ، تاکہ بے شک وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، کا جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں کا یہی لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی جو اجازت لے کر کے جاتے ہیں کا یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، پھر میں فرمایا اے نبی جی اگر یہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگے، فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، کہا تو آپ ان میں سے جس کو چاہے اجازت دے سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ جو اجازت مانگے سب کو اجازت دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے جو اجازت مانگتے ہیں ان میں سے جس کو چاہے آپ اجازت دے دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں۔ ان اللہ غفور رحیم، اگر کوئی آدمی اجازت مانگتا ہے اپنے امیر سے اور وہ اجازت نہ دے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ نہ جائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ادب سکھا رہے ہیں کہ میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسے بات کرو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تاکہ مت پکارو رسول کو اپنے درمیان آپس میں ایک دوسرے کی پکار کی طرح۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ جب نبی علیہ السلام کو آواز دو تو جیسے آپس میں آواز لگاتے ہو نام لے کر کے، کہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آواز لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ادب کے خلاف ہے نبی علیہ السلام کے۔ نبی علیہ السلام کا ادب یہ ہے کہ آپ ان کو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ یہ کہیں، اور پھر باہر سے آواز نہیں لگا سکتے کہ نبی علیہ السلام اندر ہو اور آپ باہر سے آواز لگائیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ اگر پردے کا بھی معاملہ ہے تو آپ سلام کریں، اندر سے جواب آ جائے، یا تو نبی علیہ السلام باہر آئیں یا آپ کو اندر بلائیں گے، تو پھر آپ اپنی بات رکھیں۔ آپ اسی سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑوں کا نام لے کر کے نہیں پکارنا چاہیے، یہ بے ادبی ہے اگر کوئی آدمی بڑوں کا نام لیتا ہے، اس لیے بڑوں کو بڑوں کے لقب سے پکارنا چاہیے۔ جیسے دادا ہے تو ان کو دادا کہنا چاہیے، نہ کہ ان کا نام لیا جائے۔ جتنے بھی بڑے اس کے اندر آ سکتے ہیں تو ان کو چاہیے، بڑے بھائی ہوتے ہیں بڑے بھائیوں کا بھی چاہیے کہ نام نہ لے کر کے ان کو بھائی جان یا جو بھی آدمی گھر میں ان کو کہہ سکتا ہے اس سے کہنا چاہیے، نہیں تو یہ ادب ہے کے خلاف ہے اگر کوئی آدمی اپنے بڑوں کا نام لیتا ہے تو۔ ہاں یہ ہے کسی نے کوئی پوچھا کہ بھئی تمہارے بھائی کہ فلاں بھائی کے بارے میں پتہ چلا میرے 4 بڑے بھائی ہیں، تو 4 میں سے کس کو بلا رہے ہیں، تو پھر نام لے کر کے اس کو تاکید کرنی پڑے گی اور تائید کرنی پڑے گی، تو یہ ایک الگ بات ہے، نہیں تو نام لے کر کے پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ مت پکارو۔ ایک تو مطلب یہ ہوا
کہ اگر نبی علیہ السلام کو بلا رہے ہو. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام نے آپ کو بلایا ہے تو اب یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جیسے دوسرا آدمی آپ کو بلاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے چلے جائیں گے، کوئی اتنا اہم معاملہ نہیں. نبی علیہ السلام نے اگر کسی کو بلایا ہے تو پھر اس کے اوپر جانا واجب ہے. اگر نہیں جائے گا تو اس نے ناجائز کام کیا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے اگر کسی کو بلایا ہے تو دوسروں کے بلانے کی طرح نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے بلانے پر فوراً اس کو لبیک کہہ کر کے جانا پڑے گا. فَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا،